السلام علیکم، بول میں خوش آمدید۔ میں ہوں طارق مسعود علیانی۔ میں ہوں ماہروخ شہریار۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کا پیمز اسپتال میں طبی معائنہ کروا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے صحت مند بھی قرار دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر سیکیورٹی صورتحال پیدا کی گئی، جس کے پیش نظر بانی کو پیمز لے جایا گیا۔ جہاں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ معائنہ مکمل ہونے کے بعد بانی تحریک انصاف کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ شفا اسپتال کے بجائے پیمز اسپتال سے کرایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تصدیق کر دی۔ ایکس پر جاری پیغام میں بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت پیمز اسپتال لے جایا گیا، جہاں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ اسپتال میں ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹروں کی ٹیم نے تفصیلی معائنہ کیا، بانی کو طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ تمام مراحل کے دوران بانی کی ہمشیرہ عظمیٰ خان بھی موجود رہیں۔ پورا عمل مکمل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو صبح 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر سیکیورٹی صورتحال پیدا کی گئی۔ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر بانی کو شفا اسپتال کے بجائے پیمز لے جایا گیا۔ اور اس سے پہلے بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت کو خوش آئند قرار دیا تھا۔ کہا تھا کہ امید ہے کہ یہ پیشکش صرف زبانی حد تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اسے عملی شکل دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ قسمتی جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا، اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو ریویو کی جا سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا۔ صاحب نے تو ہاتھ بڑھایا کہ تالی بجائیں، تو ایسے تالیاں نہیں بجتی، ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ آپ اگر اتنے بڑے لیڈر کو، اتنی بڑی پارٹی کو اتنا اسپیس نہیں دے رہے اور آپ کو ایک ہاسپٹل میں منتقل ہونا مشکل ہے، اور اگر آپ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہے، تو جمہوریت ایسے نہیں چلا کرتی۔ بانی کی راتوں رات اسپتال منتقلی، چیک اپ اور پھر واپسی جیل روانگی مشکوک ہے۔ عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی ہے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا عطا اللہ تارڑ کے بیان پر سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے اور مکمل طبی بورڈ تشکیل دینے کا واضح حکم دیا تھا، لیکن وفاقی حکومت نے چند گھنٹوں کی نمائشی کارروائی کے بعد بانی پی ٹی آئی کو طبی طور پر صحت مند قرار دے کر فجر سے قبل دوبارہ اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا۔ شیخ وقاص نے مطالبہ کیا کہ بانی کی مکمل طبی رپورٹس اور قوم اور عوام کے سامنے لائی جائیں۔ ڈاکٹرز نے رپورٹ تھما دی ہے کہ بانی صحت مند ہیں۔ سازشی کا اسپتال آنا ڈرامے بازی تھا۔ لیگی سینیٹر ناصر بٹ نے تحریک انصاف کے قائد کے طبی معائنے کو سیاسی ڈرامے کا نام دے دیا۔ بولے کہ کل تک جو کہتے تھے کہ لیڈر بیمار نہیں ہوتا، آج علاج کے نام پر فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو تھا نا ہاسپٹل میں کسی اور چکر میں آیا تھا، اس کا علاج ہوئے چلا گیا نا، وہ کہتا ہوتا نا کہ لیڈر بیمار نہیں ہوتے، ان کو دل کے اٹیک ہو جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہیں کچھ نہیں ہے، جاؤ گھر۔ سپریم کورٹ کا حکم مانا ہے، منو ان، اس کو چیک کرایا، ڈاکٹروں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اور پھر جب ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت نے ملاقات کی۔ سیکیورٹی فورسز سے مکمل تعاون کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی تقدیر صرف صوبے کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ دشمنوں کے عزائم کو قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے غیر متزلزل اور فیصلہ کن رد عمل سے ناکام بنائیں گے۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملک دشمنوں کو دو ٹوک بتا دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں کہنا تھا کہ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ بلوچستان باصلاحیت، پرعزم، محب وطن اور باوقار عوام کی سرزمین ہے۔ دشمن عناصر بلوچستان میں عدم استحکام، ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور ریاست و عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ریاست کے غیر متزلزل، پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مضبوط عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلوچستان میں امن و استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبے کے انسانی و قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ناگزیر قرار دیا۔
اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان اور شام کے تعلقات میں تاریخی موڑ آ گیا ہے. شامی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان. اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں کی گئیں. علاقائی صورتحال اور خطے کی سلامتی پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. دونوں ممالک میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. پاکستان اور شام کے تعلقات کا نیا باب. 19 سال بعد شامی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے وفد کے ہمراہ ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا. شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا. فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، دفاع و سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا. اس سے قبل شامی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا. وزیر اعظم نے شام کے اتحاد، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کا اعادہ کیا. یقین دہانی کرائی کہ پاکستان گولان کی پہاڑیوں کے معاملے پر شام کے موقف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہے گا. IT کی دنیا میں اہم قدم. پاکستان اور گوگل کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے ہیں. گوگل نے پاکستان میں گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس 2026 کے لیے 1,50,000 سرٹیفکیٹس کا ہدف مقرر کر دیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب میں دستخط کیے گئے. پاکستان کی IT برآمدات اور ڈیجیٹل معیشت کو 2030 تک $30 ارب تک پہنچانے کا مشن. پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے. اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب میں دستخط کیے گئے. پاکستان میں گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس 2026 کے لیے 1,50,000 سرٹیفکیٹس کا ہدف مقرر. پاکستانی طلبہ کے لیے گوگل AI ٹولز تک رسائی بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. پاکستانی طلبہ کو 1 سال تک گوگل AI پلس اور جیمنائی سمیت جدید AI ٹولز تک مفت رسائی حاصل ہوگی. موبائل اپلیکیشنز اور گیمنگ انڈسٹری کی عالمی مسابقتی صلاحیت بڑھانے کے لیے پاکستان اور گوگل میں تعاون ہوگا. اسلام آباد میں AI سینٹر آف ایکسلنس کا قیام. گوگل اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی. اسلام آباد میں AI سینٹر آف ایکسلنس کا قیام. گوگل اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میرا خواب تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا کہ دنیا میں صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. آج کا دن میرے لیے بہت اہم ہے. یہ خواب تھا کہ کب یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہو اور یہاں پر علاج کی شروعات ہو سکے. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہ نہ صرف فنکشنل ہو چکا ہے بلکہ کل یہاں پر پہلی اینجیوگرافی بھی ہوئی ہے. وہ الحمدللہ 16 بلین کی کاسٹ سے بنا ہے اور میں ابھی اس کی کیتھ لیبز دیکھ کر آ رہی ہوں. اس کی جو آپریشن تھیٹرز ہیں میں وہ دیکھ کے آ رہی ہوں. کمال اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹاپ آف دا لائن آپریشن تھیٹرز ہیں. اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 6 روز میں داخل ہو چکا ہے. لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ افضال عباسی وہیں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. افضال بتائے گا اس حوالے سے. جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعاتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا 6 روز بھی لاہور کے چیرنگ کراس پر جاری ہے. چیرنگ کراس پر مال روڈ کو دونوں اطراف سے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنے کے باعث جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے. مال روڈ پر ٹریفک کی روانی جو متاثر ہونے سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی کی صوبائی اور مرکزی قیادت ہے، ان کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی نہیں کرتی تب تک جو ہے وہ جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا جو ہے وہ لاہور کے چیرنگ کراس پر بھی جاری رہے گا. جبکہ اگر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کی تو جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ وہ لانگ مارچ کے آپشن پر بھی غور کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ افضال عباسی، آپ آگاہ کر رہے تھے ہمیں لاہور سے. اور اب آپ کو بتائیں کراچی کی صورتحال کے کراچی میں مختلف شہروں کی طرح جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کفیل احمد سے. جی کفیل، آگاہ کیجیے گا. جی جماعت اسلامی کے دھرنے کو آج ہے اور دھرنا جو ہے وہ تاحال جاری ہے پیٹرولیم لیوی کے خلاف. میرے ساتھ زاہد عسکری صاحب موجود ہیں. زاہد صاحب، دھرنا کب تک جاری رہے گا؟ آج کی کیا روٹین ہے اور کیا اس لیے کہ لوگوں کی تعداد کم دکھائی دے رہی ہے؟ جی ہمارا شیڈول آج یہ ہے کہ آج حافظ صاحب کراچی پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ رات کو یہاں پر بڑے جلسے سے خطاب کریں گے. اس وقت پورے کراچی کے اندر لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں.
ख़वातीन, मर्द, बच्चे सब लोग जो है, और अवामी राब्ते मुहिम जारी है। शाम को आप देखेंगे पूरे कराची से जुग दर जुग काफ़िले यहाँ पर आएंगे और उमरा इस्लाम। हुकूमत को असर नहीं पड़ा जाहिर साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत को। देखिए, अगर हुकूमत को असर नहीं पड़ता, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी यहाँ पर बैठे हैं और हम तो 1-2 महीने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यकीनी बात है कि असर तो पड़ता है। ऐसी बात नहीं असर न पड़े। जाहिर साहब का दावा है कि हुकूमत पे असर पड़ता है, और उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि अगर हुकूमत पे फ़र्क नहीं पड़ता तो हम 1 से 2 महीने यहाँ बैठे रहेंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है, धरना जारी, और हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो आज शाम। ठीक है, कफील आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ मौसम के हालात का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि बालाई इलाकों में बारिशों के बाइस दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बताया जाता है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली। सिंध में गुड्डू और सक्खर पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,22,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गई है, जबकि सक्खर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 13,000 क्यूसिक पानी की सतह में इजाफा हुआ है। यहाँ पर इस वक्त पानी की बालाई सतह 2,67,000 क्यूसिक है। और अगर बात करें कोटरी बैराज की, तो वहाँ पानी की सतह गिर रही है। वहाँ 1,29,000 क्यूसिक पानी मौजूद है, जबकि 88,000 क्यूसिक पानी यहाँ से समंदर में छोड़ा जा रहा है। इस वक्त भी गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे की के दरमियान महकमा आबपाशी ने कड़ी निगरानी कर रखी है, क्योंकि निचले दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है और सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में मानसून की बारिशों ने मौसम को हसीन और खुशगवार बना दिया है। दूसरी जानिब मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह भी बुलंद हो गई। इस हवाले से हम लोग मज़ीद जानेंगे बिशारत मुगल से। जी बिशारत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला के मुख्तलिफ मकामात पे वक्फे से जो बारिश हो रही है, उसके बायस एक तो गर्मी का जोर टूट चुका है और दूसरा मौसम भी खुशगवार हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त सूरज के साथ जो बादलों की आंख मचोली है, उसका सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं जो बुलंदो वाला पहाड़ है, धुंध ने इस वक्त उनको अपनी लपेट में लिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए बारिश इस वक्त थम चुकी है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मजीद बारिश का। ठीक है, बशारत आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ईरान पर माशी हमले में दुनिया हमारा साथ दे। अमरीकी सदर के बाद वजीर खजाना भी बोल पड़े हैं। स्कॉट बेसन ने चीन को शाना बशाना आने की हिदायत कर दी है। ताहम चीन ईरानी तिजारत और अमरीकी रद्द अमल क्या होगा, इस सवाल का जवाब गोल कर दिया। तेहरान से तिजारत करने वाला तनहा रह जाएगा, स्कॉट बेसेंट ने दुनिया को धमका दिया। अमरीकी वजीर खारजा ने चीन से कहा, हमारे साथ खड़े हो जाओ। CNN के मुताबिक अमरीका ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने जा रहा है। वजीर खजाना का हवाला देते हुए कहा कि जो मुल्क ईरान से कारोबार करेगा वो भी नताइज भुगतेगा। अमरीकी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि वाशिंगटन का मकसद ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना है ताकि ईरान अपने प्रॉक्सीज की मामनत ना कर सके। सवाल हुआ कि चीन ईरान तिजारत पर आप क्या एक्शन लेंगे। स्कॉट बेसेंट ने जवाब दिया, बाज़ मामलात पर निजी सतह पर बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं। तमाम चीन को प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। उनका कहना था कि इन्हें यकीन है कि चीन समेत तमाम ममालिक अपने हरमुज़ को दोबारा खुलते हुए देखना चाहते हैं। इससे कबल जून में भी अमेरिका ने ईरान के अस्करी साजो सामान की खरीदारी में मुआवनत करने वाले चीन और हांगकांग से वाबस्ता अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ आयद की थीं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मशरक़ वस्ती में कशीदगी और अमरीकी सदर के ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग के ऐलान के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.16 इजाफे से $83.78 फ़ी बैरल तक पहुँच गई, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $2.19 इजाफे से $86.58 फ़ी बैरल हो गई। उधर यमन के हौसी बागियों ने सऊदी तंसीबात पर हमलों का दावा कर दिया है। हौसी तर्जुमान के मुताबिक सऊदी शहर नजरान के हवाई अड्डे और ऑयल कंपनी आरामको की तंसीबात को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया है। दूसरी जानब सऊदी अरब की जानब से ताहाल हौसियों के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। खेलों के मैदान से खबर यह है कि अंडर 17 बॉयज़ वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। दोहा में पाकिस्तान ने पहले मैच में चाइनीज़ ताइपे को 3-0 से मात दी। पूल ई के मैच में पाकिस्तान ने 25-20, 25-10 और 25-23 से कामयाबी हासिल की। फाहद ने शानदार खेल का मुजाहिरा पेश करते हुए सबसे ज़्यादा 13 पॉइंट्स स्कोर किए। कौमी टीम आज ईरान के मद्दे मुकाबिल आएगी।
اور انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں رائٹ ایریا میں بالنگ کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی دوران وکٹیں بھی ملی ہیں. فیلڈنگ میں غلطیاں ہوئیں جس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. قومی ٹیم کے اسپنر علی عثمان کی پریس کانفرنس, کہا کہ انگلینڈ کو بہت زیادہ رنز دے دیے ہیں, کوشش ہوگی کہ دوسری اننگز میں لمبی بیٹنگ کریں. پاکستانی خاتون کو پیما آسما مشتاق اسپوتنک چوٹی سر کرنے کے بعد واپسی پر شدید بیماری کے باعث انتقال کر گئی. کراکرم کالنگ ٹریکس کے مطابق 36 سالہ آسما نے کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں واقع 7027 میٹر بلند اسپوتنک چوٹی کامیابی سے سر کی تھی. تاہم واپسی کے دوران 6400 میٹر کی بلندی پر انہیں پہاڑوں کی سنگین بیماری کا سامنا کرنا پڑا. ان کے ماؤنٹین گائیڈ نے بھی انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کی, تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکی. آسما مشتاق تعلق لاہور سے تھا اور وہ برطانیہ میں ڈاکٹر تھی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.